اس وقت کا ہمارا آج کا جو سیمینار چل رہا ہے پاکستان کے 75 سال دستور، عوامی نمائندگی اور طرز حکمرانی، یہ موضوع ایک ایسا ہے جس کے مختلف جو اجزاء ہیں یا مختلف پہلو ہیں، میرے دیگر ساتھی اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کریں گے۔ مجھے جو اس کا حصہ دیا گیا تھا یا جو میرے حصے میں جو چیز آئی وہ یہ تھا کہ پاکستان میں جو دستور کی نسبت سے مقننہ، عدلیہ اور مارشل لاء کا کردار ہے اس پر میں گفتگو کروں۔ اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ 10 سے 15 منٹ میں 75 سال کا احاطہ کرنا، اور وہ بھی 3 اداروں، اور بالخصوص جب عدلیہ اور مارشل لاء ہو تو کچھ توہین کا بھی اندیشہ ہوتا ہے، خاصا مشکل کام ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک ایسی طرف لے چلتا ہوں جو کچھ تجزیہ سمجھ لیں، کچھ دستوری جتنی ہماری تاریخ ہے 75 سال کی، اس کا ایک میں کوشش کروں گا کہ 10 سے 15 منٹ میں آپ کے سامنے سمو کر رکھ دوں۔ قوموں کی زندگی میں 75 سال کوئی معنی نہیں رکھتے۔ میں جملہ دہرا دیتا ہوں کہ قوموں کی زندگی میں 75 سال کوئی معنی نہیں رکھتے۔ آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں، نئی نسل جسے کہیں، یا ہم لوگ ذرا جو گزار چکے ہیں اپنی عمر، ہم تو رخصت ہوئے اور انہیں آپ لوگوں نے سنبھالی دنیا، وہ ذرا سی بات ہوتی ہے، کوئی جلوس نکلتا ہے، کوئی کسی جگہ پر ہلکا سا مظاہرہ ہوتا ہے تو لرز جاتے ہیں کہ پاکستان خطرے میں ہے، پاکستان خطرے میں ہے۔ 75 سال میری عمر تو نہیں ہوئی، لیکن جتنی بھی ہے پاکستان خطرے میں ہی دیکھا۔ اور غور کریں تو تاریخ انسانی کی سب سے بڑی ہجرت وداؤٹ گیٹنگ اے سنگل پینی اس نے اکوموڈیٹ کی، 20، 25، 30 لاکھ افراد کو ایک سنگل پینی باہر سے لیے بغیر لوگوں کو اکوموڈیٹ کر مزے اپنے کام میں لگ گیا، اور دنیا کی پہلی اسلامی ایٹمی طاقت بن گیا۔ یہ 2 چیزیں ذہن میں رکھیے، پھر دستور کی طرف آتے ہیں۔ تو پاکستان یقیناً ایک ہمیں ہر وقت لرزنا چاہیے۔ دستوری نسبت سے ہم نے بہت اتار چڑھاؤ دیکھے، لیکن اب اگر میں کہوں کہ ہم بہت سارے بحرانوں سے نکل چکے ہیں، میں آپ کو امید دلانے کے لیے یہاں کھڑا ہوں، تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ 1958 کی بات ہے کہ بلوچستان میں ایک شخص قتل ہوا، اس کا نام تھا 200، اور قانون کے تحت اس کے قتل کو ٹیکل کیا گیا FCR فرنٹیئر کرائمز ریگولیشنز، 1901 کا یہ قانون ہے۔ اس کے تحت لویا جرگا وہاں ہوا کرتا تھا، قتل کا مقدمہ اس کے سامنے رکھا گیا اور ملزم کو سزا سنا دی گئی۔ اس وقت ملک میں یہ 4 صوبے نہیں ہوتے تھے، لاہور ہائی کورٹ ہوتی تھی۔ مقدمہ لاہور ہائی کورٹ میں آیا، لاہور ہائی کورٹ نے FCR کو انکانسٹیٹیوشنل قرار دے دیا۔ وفاق جسے آج کہتے ہیں فیڈریشن، اس وقت ہماری یہ سپریم کورٹ نہیں ہوتی تھی بلکہ فیڈرل کورٹ کہلاتی تھی۔ وفاق نے اپیل کر دی کہ صاحب کانسٹیٹیوشن تو ہے ہی کوئی نہیں، ملک میں مارشل لاء ہے، آپ کس کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہے ہیں؟ چنانچہ یہ کیس، مجھے اگر میں غلطی پر نہیں ہوں، ڈاکٹر عزیز الرحمان شاید میری اصلاح کریں، 133 نمبر ہے یا 139 نمبر کیس ہے 1958 کا، لاہور ہائی کورٹ کا، دیکھ لیجئے۔ یہ مزاحمت ہوئی تھی 1956 کے دستور کو ختم کرنے، ایبروگیٹ کرنے پر، بس یہ مزاحمت ہوئی تھی، بس کوئی پٹیشن نہیں ہوئی، کوئی اس پر احتجاج نہیں ہوا، کوئی سڑکوں پر نہیں نکلا، اور ایک مقدمہ چلا، وہ آئینی تاریخ کا حصہ ہے، اس میں یہی ہانس کیلیسن و آسٹریا کا جو ہے اس کا کیس آیا، قرارداد مقاصد بھی زیر بحث آئی، لیکن کسی نے کانسٹیٹیوشن کو، اس پر کوئی احتجاج نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوئی وہاں پر۔ تھوڑا آگے چلتے ہیں 69 میں۔ 69 میں جسے 1 یونٹ کہتے تھے مغربی پاکستان، یہ تحلیل ہو کر 4 صوبوں میں بٹ گیا۔
اب ایک لاہور ہائی کورٹ تھی، ایک کراچی ہائی کورٹ، ایک اسی کے ساتھ بلوچستان بھی تھا۔ 25 مارچ 1969 کو جب مارشل لا لگا تو ایک صاحب تھے، آپ نے پڑھا سنا ہوگا، الطاف گوہر، وہ گرفتار ہوئے۔ ایک ملک غلام جیلانی، یہی جو آپ سنتے پڑھتے ہیں آسمہ جہانگیر، ان کی بیٹی نے جا کر رٹ پیٹیشن کر دی۔ زرینہ گوہر نے رٹ پیٹیشن کی کراچی میں، کراچی ہائی کورٹ میں، اور آسمہ جیلانی نے پیٹیشن کی لاہور ہائی کورٹ میں۔ اور پیٹیشن یہ نہیں تھی کہ کانسٹیٹیوشن کیوں ایبریگیٹ ہوا، ملک خطرے میں، نہیں، ہمارے والد صاحب اور ہمارے شوہر کو رہائی کیا جائے۔ اس کیس کا فیصلہ ملک ٹوٹ گیا 1972 میں ہوا۔ جو میں آپ کو توجہ دلا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ 1969 میں بھی کوئی کانسٹیٹیوشن کے ٹوٹنے پر کوئی پیٹیشن نہیں ہوئی کہ کانسٹیٹیوشن کیوں ٹوٹا۔ 77 میں آئیے، 77 میں 5 جولائی 1977 کو مارشل لا لگا تو 90 دن کے انتخابات کا وعدہ ہوا، لہٰذا آپ کو کہا جی ٹھیک ہے چلے گا، ملک اچھا، انتخابات ہو جائیں گے اور انتخابات ہو جائے گا، ملک اپنی پٹری پر چل جائے گا۔ اس دوران میں یہ ہوا کہ نیا کانسٹیٹیوشن 1973 کا جب بنا تو اس میں آرٹیکل 6 رکھ دیا کہ سب کو پتہ ہے، وہ میں اس طرف نہیں جاتا کہ اب اگر کوئی کانسٹیٹیوشن کو توڑے گا، ایبروگیٹ کرے گا، سازش کرے گا، یہ کرے گا تو اس کو ہائی ٹریزن کی سزا ملے گی۔ تو اس کانسٹیٹیوشن کے باعث اب کانسٹیٹیوشن، اس آرٹیکل کے باعث اب کانسٹیٹیوشن کو سسپینڈ کر دیا گیا، ایبروگیٹ نہیں کیا گیا۔ پھر کیا ہوا، 90 دن کے انتخابات کا وعدہ ہوا۔ غالباً 12 ستمبر کو نصرت بھٹو نے جا کر آئینی درخواست دی، پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں۔ بھٹو کو رہا کرو تو اپنی جگہ، لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ چیلنج کیا گیا کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل حرکت ہے۔ تو یہ میں آپ کو توجہ دلاتا ہوں، ذہن میں ذرا گراف بناتے جائیے۔ پہلی دفعہ کانسٹیٹیوشن ٹوٹا تو کیا ہوا، کتنا احتجاج ہوا۔ دوسری دفعہ دیکھیں تو ذرا تھوڑا سا آگے بڑھے، تیسری دفعہ گئے تو تھوڑا اور آگے بڑھے، چوتھی دفعہ دیکھیے 12 اکتوبر کو جب مارشل لا لگا، یا لگا یا نہیں لگا، بعض لوگ کہتے ہیں مارشل لا نہیں تھا چلیے، تو بغیر کسی تاخیر کیے ظفر علی شاہ صاحب سپریم کورٹ میں چلے گئے کہ یہ غیر آئینی حرکت ہے۔ اور ایک صاحب نہیں گئے، پورے 6 لوگ گئے۔ یہ 6 لوگ جب کانسٹیٹیوشن کی ایک آئینی درخواست لے کر سپریم کورٹ میں پہنچے تو فیصلہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہی ہوا جو 69 میں ہوا تھا، 58 میں ہوا ہی نہیں تھا، 77 میں بھی وہی ہوا تھا۔ سارے اختیارات ان کو ملے، کانسٹیٹیوشن میں ترمیم کرنے کا بھی سپریم کورٹ میں اختیارات دے دیا گیا۔ لیکن میں آپ کو گراف اس طرف لے جا رہا ہوں کہ پہلی دفعہ کیا ہوا، دوسری دفعہ کیا ہوا، تیسری دفعہ کیا ہوا۔ تو فیصلہ یہ ہوا، اب تھوڑا سا ادھر سے بھی ایک قدم آگے بڑھا دیا گیا۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسے ہوا کہ سپریم کورٹ نے اس کو ویلیڈیٹی تو ضرور دی، لیکن ساتھ کچھ 4-5 پابندیاں لگا دیں کہ یہ ایریاز ہیں، صوبائی خود مختاری، بنیادی حقوق، اسلامی دفعات اور 2 ایک اور ہیں، ان پر آپ کوئی کانسٹیٹیوشن کو نہیں چھیڑ سکتے، اور 3 سال کا عرصہ ہے، اس عرصے میں آپ انتخابات کرا کر واپس بیرکوں میں چلے جائیں۔ تو یہ پہلا موقع تھا پاکستان کی تاریخ میں کہ تھوڑی سی مزاحمت عدلیہ کی طرف سے بھی ہوئی۔ پھر 2007 کی طرف آئیے۔ 2007 میں کیا ہوا، انہی صاحب نے دوبارہ جب دستور معطل کیا تو نہ تو کسی آئینی پیٹیشن کا انتظار کیا گیا، نہ کسی پیٹیشنر کو دیکھا گیا۔ چیف جسٹس نے بیٹھے بیٹھے وہاں تمام 4 ہائی کورٹوں کو فیکس کیے کہ کوئی شخص، کوئی ہمارا جج اس پر حلف نہیں اٹھائے گا، عدالتیں اسی طرح کام کریں گی۔ چنانچہ جب کہ ستمبر 2008 کو پرویز مشرف صاحب اقتدار سے علیحدہ ہوئے
تو میں اس وقت قاہرہ میں تھا، گروپ تھا ایک ججوں کا میرے ساتھ، ان کو لے کر ہم گئے، جاتے رہتے ہیں، اس وقت بھی تھا۔ تو سفارت خانے میں پہنچا تو لوگ مٹھائیاں بانٹ رہے تھے کہ جی ملک سے مارشاء اللہ ہٹ گیا تھا، آپ بھی مٹھائی کھائیں۔ تو وہاں میمن صاحب تھے ایک سفارتکار، ان کے ساتھ بیٹھا، 2-4 اور لوگ بیٹھے، تو وہاں میں پیشن گوئی ایک کی وہاں پر، اور آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں، اور وہی رے آف ہوپ ہے، وہی امید کی کرن ہے آپ کے لیے۔ میں نے انہیں کہا تھا کہ یہ آخری شو ہے، اب مارشل لا وغیرہ اس طرح کی چیزوں کو بھول جائیے، یہ آخری شو ہے۔ 2018 میں آئے، 9 اپریل 2018 کو، کہ گاڑیاں بھی بلا لی گئیں، اڈیالہ جیل والی گاڑیاں آ گئیں، سپریم کورٹ کا دربار بھی سج گیا، سب کچھ ہوا، لیکن جو کچھ بھی آئین کے اندر ہوا۔ اب میں واپس آپ کو لے چلتا ہوں اس گرافک آرڈر میں کہ 1958 میں جو مارشل لا لگا، کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگی، لوگ خاموشی سے اپنے کام میں لگے رہے، بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے اخبارات بعد میں نے دیکھے تو لوگوں نے شکر ادا کیا تھا جی کہ سیاستدانوں سے جان چھوٹی، یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے، اور آئینی پٹیشن کوئی نہیں آئی۔ 69 میں ہلکی سی آئینی پٹیشن کا ٹچ اس میں دے دیا گیا، اور فیصلہ بھی اس کا جا کر 72 میں ہوا، جب یحییٰ خان اقتدار سے معزول ہو چکے تھے۔ 77 میں بغیر وقت ضائع کیے، تھوڑا سا جوں ہی دیکھا کہ یہ 90 دن میں انتخابات نہیں ہوں گے، آئینی پیٹیشن دائر کر دی گئی، اور 99 میں 12 اکتوبر 99 میں جب مارشل لا لگا تو ظفر علی شاہ صاحب بغیر وقت ضائع کیے اور 5 اور پیٹیشنر بھی سپریم کورٹ میں پہنچ گئے۔ اب یہ ساری چیزوں کا میں آپ کے سامنے اگر خلاصہ رکھوں تو وہ یہ ہے کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ بعض اوقات سمجھتے ہیں آج فلاں نے دھرنا دے دیا، آج فلاں اس کی مزاحمت کر رہا ہے، آج پتہ نہیں سپریم کورٹ کیا کر دی ہے، بحیثیت مجموعی اگر آپ ان 75 سالوں کا جائزہ لیں تو ہم مسلسل ایک بہتری کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہمارے ایک ساتھی تھے انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی میں بوسنیا کے، ڈاکٹر یزدق نام تھا ڈاکٹر صاحب ان کا، آپ کے کولیگ تھے، تو وہ جب رخصت ہوئے تو ہم نے ان کی دعوت کی ایک ریسٹورنٹ میں، تو انہوں نے آخری جو تقریر کی وہ میں آپ کو دہرا دیتا ہوں، تھوڑی سے اس کے 2-4 الفاظ جملے، بڑے اس میں حوصلہ افزائی کا، کہنے لگے کہ میں یورپین ہوں، یورپ میں رہا ہوں، اور یورپی ممالک کے لوگوں کو بھی جانتا ہوں، اور عربوں کے ساتھ کام کیا، اب 2-3 سال پاکستان کام کر کے ملک سے باہر اپنے ملک میں جا رہا ہوں، کہیں اور جا رہا ہوں۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، انہوں نے ہمیں کہا کہ میں نے اگر کوئی نہایت معاملہ، ان کے الفاظ ہیں میرے الفاظ نہیں، نہایت معاملہ فہم، نہایت ذہین لوگ اگر دیکھے تو پاکستان کے دیکھے۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ پھر ہمارے ملک میں یہ افراتفری کیوں مچی رہتی ہے؟ کہنے لگے آپ کا معاملہ یہ ہے کہ سیاسی عدم استحکام، پولیٹیکل انسٹیبلٹی، جس دن آپ لوگ اس پر قابو پانے میں کامیاب ہو گئے، اس دن یہ وہ واحد ملک ہے اس دنیا میں، یہ ان کے الفاظ ہیں، کہ جس کے اندر امت مسلمہ کو یکجا کرنے کا داعیہ اتنا بڑا، اتنا گہرا اور اتنا مضبوط ہے کہ میں نے دنیا کے کسی اور حصے میں نہیں دیکھا۔ تو یہی وہ خطرہ ہے کہ جس کے لیے بین الاقوامی ایجنسیاں اندر کے لوگوں سے مل کر اس خطرے، اس اندر جو ملک ان کے ذہن میں ایک سائیکولوجیکل ایک آسیب بیٹھا ہوا ہے کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ تو اس لیے میں 75 سالوں کا اپنے موضوع سے شاید تھوڑا سا ہٹ تو گیا ہوں، لیکن مجھے آپ سارے لوگ نئی نسل کے لوگ نظر آئے، اور یہ زیادہ ذرا اپنے ملک کے معاملے میں پریشان رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ملک کو کیا ہو جائے گا۔ ملک آئینی لحاظ سے نہایت بہتری کی طرف جا رہا ہے۔ اب تھوڑا سا گزارش کچھ آئینی چیزوں کی طرف۔ آئین میں
طرح طرح کی تبدیلیاں ہوئیں، وہ 3 طرح کی ہیں۔ عدالتوں نے بھی اس پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی، مارشل لا نے تو بہت زیادہ کی۔ ایک چیز کی طرف توجہ دلا کر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ آرٹیکل 91(1) ہے کہ اسمبلی اپنے سارے بزنس چھوڑ کر پہلے اجلاس میں اسپیکر منتخب کرے گی اور پھر قائد ایوان۔ 73 کے دستور میں لکھا ہوا تھا کہ یہ مسلم ممبر ہوگا۔ 8ویں ترمیم 1985 میں، ذرا بعد میں بعض لوگ شاید مجھ سے مناظرہ شروع کریں، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ضیاء الحق نے یہ شرط اڑا دی، مسلمان والی شرط وہاں سے ہٹ گئی۔ کوئی شخص بھی 25 سال تک ہندو، مسلم، سکھ، بدھ، جین، کرسچین، احمدی پاکستان کا وزیر اعظم بن سکتا تھا۔ 18ویں ترمیم میں انہوں نے یہ شرط اڑا دی۔ کیوں اڑائی مجھے خود نہیں پتا، بڑی تحقیق کی، نہیں پلے پڑا کچھ۔ پھر 2010 آیا۔ 2010 میں پیپلز پارٹی، MQM اور تیسری کون تھی؟ ANP، ان تینوں کے دساتیر جو اپنے ان کا منشور دستور ہے، بالفاظ صراحت یہ سیکولر جماعتیں ہیں، اور 2/3 اکثریت ان کے پاس تھی۔ 18ویں ترمیم میں 25 سال بعد یہ ترمیم پارلیمنٹ نے بحال کر دی۔ اب 91(1) آپ دیکھیں تو وہی لفظ مسلم اسی طرح لکھا ہوا ہے۔ تو میں آپ کو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر پارلیمنٹ پر اعتماد کریں گے، آزاد پارلیمنٹ، بغیر کسی قطر بیونت کے، بغیر کسی انفلوئنس کے، کوئی اثر انداز نہ ہو، تو اس ملک میں دستوری لحاظ سے نہ صرف اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ عوام کے نمائندے اسلامی امنگوں کا، مسلمانوں کی امنگوں کا پورا خیال رکھتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ 2010 میں تینوں سیکولر جماعتیں، بلا شبہ اور لوگوں کا بھی کردار ہے۔ ابھی پروفیسر خورشید صاحب کا ذکر آیا۔ پروفیسر خورشید صاحب جو اس ادارے کے سربراہ تھے، سربراہ تھے اور بانی ہیں، وہ بھی اس کمیٹی میں تھے 12 رکنی کے، جس نے یہ دستوری ترمیم ڈیزائن کی اور پھر پارلیمنٹ کے سامنے رکھی۔ بلا شبہ بہت لوگوں کا کردار ہے، لیکن اس سے آپ اتفاق کریں گے کہ 2/3 اکثریت کے بغیر، پارلیمنٹ کی 2/3 اکثریت کے بغیر آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی، اور وہ 2/3 اکثریت تینوں سیکولر جماعتوں کے پاس تھی۔ تو چنانچہ میں بات ختم کرتا ہوں، ملک میں دستوری لحاظ سے اسلام کو نہ صرف کوئی خطرہ نہیں ہے، بشرطے کہ پارلیمنٹ پر اعتماد کیا جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔